بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور مرشد کریم کی نسبت سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء کی تحریر کردہ تصنیف جو ہے یا جو انہوں نے کتاب تحریر کروائی اپنے شاگرد رشید حضور خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ العالی سے، آج ہم اس کتاب لوح و قلم کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ آج اس کا آغاز کرنے لگے۔ بیشتر اس کے کہ ہم آغاز کریں، آغاز اس طرح سے ہے، اس آغاز میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ دو چار باتوں کو ذرا ذہن میں ہم صاف کر دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کتاب جس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم کسی کو سمجھا نہیں رہے، نہ ہم کسی سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں خود کو خود سمجھنا ہے، خود کو خود سمجھنا ہے۔ جس قدر وضاحت سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس قدر ذوق و شوق اور شغف سے ہم اس کو سمجھنے کی جد و جہد کریں گے، اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ ایک بات سمجھنے سمجھانے کے ذیل میں اور عرض کر دوں کہ دیکھیں، سمجھنا ہم نے ہے، سمجھانا اللہ نے ہے۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، فہم اور اس کی جو تفہیم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ میں اس سمجھنے اور سمجھانے کی بات پہ دو باتیں اور عرض کر دوں۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں کوئی استاذ نہیں ہوں، استاد تو بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرا کام اس کتاب کو پڑھانا نہیں، میری یہ سعادت ہے کہ میں اسے آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں، اور ساتھ میں مطالعے کے طالب علم کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کس طریقے سے اس کو کسی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کاوش کرنی چاہیے، وہ طریقے میں ضرور شیئر کروں گا۔ وہ بھی اس لیے کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے جو دشواریاں میں نے محسوس کی وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ اب تھوڑا سا میں ذرا، ایک تو مجھے آپ معاف کریں اس بات سے کہ میں فارمل ٹاک نہیں کر رہا، تھوڑا سا انفارمل ہو کر بات کرنے کی اجازت عطا کریں تو میں عرض کروں کہ اگر ہم کسی بھی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں یا شروع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں آئیڈیا ضرور ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھنے لگے۔ اب جس کتاب کو ہم اپروچ کر رہے ہیں، یعنی لوح و قلم کو، اس کے بارے میں پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب الہامی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھی گئی کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھی جانے والی اس کتاب کی اثر آفرینی اور معنویت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے کی یہ اہم دستاویز ہے۔ یہ ایک عہد ساز دستاویز ہے
اس عہد ساز دستاویز کے تعارف میں ایک دو باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ یہ کتاب 1957 میں حضور قلندر بابا اولیاء نے حضور مرشد کریم کو لکھوانا شروع کی. 1957 میں اس کی قلم بندی یوں شروع ہوئی کہ حضور قلندر بابا اولیاء رات کو پچھلے پہر حضور مرشد کریم کو اٹھاتے تھے، اس کے بعد وہ یہ کتاب لکھواتے تھے رات کے بالکل پچھلے پہر صبح کے قریب. اور یہ سلسلہ تقریباً 1959 تک چلا. پھر 1960 میں سلسلے کی بنیاد رکھی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منظوری سے، یعنی کہ اس کتاب کو پڑھانے کا ایک اسکول قائم کر دیا گیا ہے. یہ کتاب ایک وہ ڈاکیومنٹ، وہ دستاویز جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھی گئی، اس حکم کی اصل اور چھور یہ تھی کہ ان کی تعلیمات جس پہ وقت کی دھول جم گئی تھی، پوری طرح وہ بات واضح نہیں ہوئی تھی، یا وہ نکات جو کہ شعور انسانی کی ترقی کے بعد اب سامنے آ جانے چاہیے تھے، اب ان کو سامنے لانے کا وقت آ گیا تھا. تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحریر حضور مرشد کریم سے منضبط کرائی، رقم کروائی. اب اس تحریر میں یہ تو اس کا پس منظر ہو گیا. اب اس تحریر میں اس پوری کتاب کا لب لباب کیا، خلاصہ کیا ہے کہ یہ ہمیں پیغمبرانہ طرز فکر سے آراستہ کرتی ہے. اب پیغمبرانہ طرز فکر کیا ہے؟ دیکھیے، یہ طرز فکر ہی اصل چیز ہے، اور ہر نبی کی ایک ہی طرز ہے. کون سی طرز؟ جو اللہ کی طرز ہے. ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ طرزوں کو اپنایا اور انہی طرزوں کو پھیلانے کی جد و جہد کی اور اسی میں اپنی جانیں تک دی، حتیٰ کہ اس طرز فکر کی کامل اور اکمل ترین صورت جو ہے وہ خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کر دی. ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں مکمل کر دیں، یعنی اپنی تمام باتوں کا پتہ ان کو دے دیا، اور انہوں نے وہ طرز فکر جو اللہ کی طرز فکر تھی اس کو قائم کر دیا قرآن حکیم کی صورت میں. اب قرآن حکیم کی درست تفہیم کی خاطر ضروری تھا کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے، نہ کہ اس کو کسی بھی اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے اس میں کوئی مسئلہ ہو، یعنی یا اس میں ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی کوئی آمیزش ہو. اب اس بات کو، یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا کہ لب لباب کیا ہے کہ یہ پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے، لوح و قلم جو ہے. اب دوسری باتیں جو اس کی ذیل میں آتی ہیں، یہ اس کی تشریح میں آتی ہیں، وہ یہ کہ قرآن حکیم سورہ حجر کی آیت ہے وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کیا 7 دہرائی جانے والی چیزیں، 7 دہرائی جانے والی چیزیں، سبع من المثانی والقرآن العظیم،
ساتھ دہرائی جانے والی چیزیں، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ سمجھا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی طرف اشارہ ہے. اگر وہ ہو تو بھی 7 دہرائی جانے والی چیزیں اصل میں کیا ہیں، اور ساتھ میں ان کو استعمال کرنے کے لیے والقرآن العظیم، اور ساتھ میں قرآن عظیم عطا ہوتا ہے ہمیں. اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ 7 چیزیں میں آپ کو اس پوری کتاب کا ایک ایسا ایک ایسا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے یہ ذہنوں میں یہ 7 چیزیں بیٹھ گئیں، جب ہم اس کتاب کو مطالعہ کریں گے تو ہر چیز اپنے اپنے پراپر سلاٹ میں ذہن کے کیا متعلقہ خانے میں فٹ ہوتی چلی جائے گی. اس سے آپ کو اس کتاب کی تفہیم آسان تر ہو جائے گی، کیونکہ حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک ایک چیز کو کئی زاویوں سے بیان کیا ہے تاکہ اس کی وسعتیں ہمارے ذہن میں کھلتی چلی جائیں. اب 7 چیزیں گن لیجئے. نمبر 1، ذات. ذات کیا ہے؟ اسی کو واجب الوجود کہا ہے. واجب الوجود کیا ہے؟ اللہ کا ذہن. یہ سب ایک چیزیں ہیں. اسی ایک ذہن کی طرز فکر آگے مخلوقات میں پوری کائنات میں نشر ہو رہی ہیں، اور انہی طرزوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، انہی طرزوں کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہی انسان کی بدقسمتی ہے یا وہ ناکامی ہے کہ جب وہ ان طرزوں کو اپنانے کے بجائے اپنی بنائی ہوئی طرزوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. پوری روحانیت کا لب لباب خلاصہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے مطابق چلنا سیکھ لو، کیئر آف اللہ سوچنا سیکھ لو. یہ ہے پہلا نقطہ. ایک چیز کیا ہے؟ ذات. اسی کو نقطہ وحدانی بھی کہا ہے، اسی کو وحدت بھی کہا گیا ہے، اسی کو واجب الوجود بھی کہا ہے اس کتاب میں. اب آ گئی بات 2 کی. 2 کا مطلب ہے تخلیقی نظام. خلقنا زوجین. جہاں اب ذرا اس 2 کی کہانی دیکھیں. تخلیق کا سارا نظام اپوزٹس پہ ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، زمانیت اور مکانیت، پیاس اور پانی، احساس اور محسوس، نر اور مادہ سے لے کر جتنے بھی آپ جوڑے سوچ سکتے ہیں، جتنے قسم کے جوڑے آپ تصور کر سکتے ہیں، اندر باہر، ظاہر باطن، اول آخر، یہ سب جوڑے ہیں. جوڑے کیا ہیں؟ یہ صفات کے کمبینیشنز ہیں. اللہ نے کہا خلقنا زوجین. اب اس کی تشریحیں ہم پڑھیں گے اس کتاب میں. میں آپ کو صرف اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ، تاکہ جب ہم کتاب پڑھنا شروع کریں، کتاب کا آغاز کریں، تو ہمارے ذہن میں یہ 7 سلاٹس پورے ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. ہم اللہ رب کریم کی عطا کردہ طرز فکر کو اپنانا چاہ رہے ہیں، اس طرز فکر کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے. اب یہ 3 کیا ہے؟ 3 چیزیں یہ اس تخلیقی نظام کو چلانے والی انرجیز ہیں، جس کو روح کہا گیا ہے، روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی. یہ اصل میں کیا ہے؟ آپ کو سن کے بہت زور کا جھٹکا لگے گا. ہم انہیں جس طرح سے کنسیو کیے بیٹھے ہیں، حضور قلندر بابا اولیاء اس کو بالکل ایک اور طرح سے بتاتے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں علم، فکر اور عمل کے 3 درجے ہیں. علم، فکر اور عمل. اسی کو پرانی تصوف کی ٹرمنالوجی میں ثابتہ، عیان اور جویہ بھی کہا گیا ہے.
جب آپ ثابتہ، عیان اور جویہ کی بات پڑھتے ہیں تو اصل میں وہ علم کے ایک دائرے کی بات ہو رہی ہے. جب ہم عین کی یا عیان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ فکری دائرے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور جب جویہ کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہ عمل اور اعمال کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد چار کیا ہے؟ چار جہتیں ہیں، چار شعور ہیں، چار عباد ہیں، چار درجے ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ چار درجے کیا ہیں؟ ذہن الہی، اللہ کا ذہن، اس ذہن میں سے نکلنے والی ہر بات، ہر پروگرام، یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ کائنات ہے. تیسرا درجہ انواع ہیں جو کائنات میں ہیں. چوتھے درجے پہ افراد ہیں. اب میں اور آپ ایک فرد ہیں، ایک ایک اپنی اپنی جگہ ایک ایک فرد ہیں. ہم نوع انسانی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی ہماری اصل اساس نو ہے. نو کائنات کا جز ہے. کائنات اللہ کے ذہن کے پروگرام کا نام ہے. تو یہ چار درجے ہو گئے. انہی کو چار نہریں کہہ کے پکارا گیا ہے. انہی کو چار عباد کہا گیا ہے. اب انہی کو حضور قلندر بابا اولیاء نے اپنی کتاب میں چار شعور کہا ہے. شعور اول، شعور دوئم، شعور سوئم اور شعور چہارم. شعور چہارم فرد کا شعور ہے. شعور سوئم نو کا شعور ہے. شعور دوئم کائناتی شعور ہے. اور شعور اول برائے کائناتی شعور ہے. پانچ، یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پانچ چیزیں ہمارے آپ کے وہ حواس ہیں جن کو آپ اور ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پانچوں حواس در حقیقت، یہ پانچوں حواس در حقیقت انفارمیشن گیدرنگ ٹولز ہیں، اطلاعات جمع کرنے کے آلات اور اوزار ہیں. یہ ہماری حسیات ہیں. ان کی رسائی ہمارے ان چار شعوروں کے مطابق بڑھتی چلی جاتی ہے. چھ کیا ہے؟ جس کو قرآن میں ستت ایام کہا گیا ہے. یہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چھ چیزیں، چھ تنزلات، چھ لطائف، یہ دراصل چھ بناوٹیں ہیں. یہ جو تین چیزیں ہیں یعنی روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کی دو دو رخ جو ہیں، یہ چھ بناوٹیں ہیں. اسی طرح یہ جو چار نہریں ہیں، چار عباد ہیں، ان چار عباد کی چھ بناوٹیں بنتی ہیں. ان چار عباد سے یہ ہم ڈیٹیل کتاب لوح قلم میں مطالعہ کریں گے. جو چھ تنزلات بھی کہلاتے ہیں وہ کیسے؟ دیکھیں انہی چار چیزوں کو، انہی چار نہروں کو حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ راز شگاف کر دیا، بتا دیا کہ یہ چار نہریں اصل میں وہمہ، خیال، تصور اور احساس کے ماڈرن نام ہے، یا دور جدید میں انہی چار باتوں کو پرانی ٹرمنالوجی میں کہیں نہر تصویر کہا گیا ہے، کہیں نہر تجرید کہا گیا، اور کہیں نہر تشہید کہا گیا، اور کہیں نہر تظہیر کہا گیا. یہ چار چیزیں جو ہیں دیکھیے، وہمے سے خیال یہ ایک بناوٹ بنی، خیال سے تصور یہ دوسری بناوٹ بنی، یہ تصور سے احساس یہ تیسری بناوٹ بنی. یہ احساس کا مظاہرہ قالب میں ہوا اور اس کے بعد وہ احساس پلٹ کر واپس تصور میں ڈھلا تو یہ چوتھی بناوٹ بنی. یہ تصور
جب خیال میں گیا تو یہ پانچویں بناوٹ بنی، اور جب یہ خیال واپس واہمے کے درجے پہ چلا گیا تو یہ چھٹی بناوٹ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے علوم کو، اللہ کی سائنس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کیے ہوئے سارے نظام کو اس طرح سمجھیں جس طرح ایک انجینئر ایک مشین کو سمجھتا ہے۔ ایک مستری جب تک ایک مشین کے کل پرزوں سے پوری طرح واقف اور آشنا نہیں ہوگا، وہ اس پہ کمانڈ کیا کرے گا، اس کو کنٹرول کیا کرے گا، بالکل بھی نہیں کر سکے گا۔ اب اسی طرح ساتویں چیز، یہ سبع سماوات کے نام سے قرآن نے متعارف کرائے ہیں۔ سبع سماوات شعور کے 7 درجے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے شگاف بتا دیا ہے کہ شعور کے یہ 7 درجے اصل میں سبع سماوات، 7 آسمان جو ہیں یہ شعور کے درجے ہیں۔ انبیاء کرام کے جو مقامات کا تعین کیا جاتا ہے، یہ ہر نبی کا ایک مقام جو بتایا جاتا ہے، یہ ان کے شعور کی رسائی کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور جب آپ اس کتاب کا ژرف نگاہی سے ڈوب کے گہرائی میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس وقت وجد طاری ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 7 عالمین جو ہیں یہ اصل میں کیا ہے۔ جمادات کے درجے کے شعور کا ہے نام پہلا آسمان، نباتات کے درجے کے شعور کا نام ہے دوسرا آسمان، حیوانات کے درجے کے شعور کا نام ہے تیسرا آسمان، فرشتوں کے درجے کا شعور جو ہے یہ چوتھا آسمان ہے، ملائے اعلیٰ کے درجے کا 6، 3 ہو گئے نا، 3 عالم شدید کے ہیں، 3 عالم خفیف کے، تو ہاں جی فرشتے، ملائے اعلیٰ اور جنات، تو یہ 6 ہو گئے۔ تو 7واں انسان کا اپنا شعور، اپنے بارے میں اس کا شعور، یہ ہے 7ویں درجے کا شعور۔ پھر اس سے اوپر کی منزل۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم ان 7 چیزوں کو، جہاں ان 7 کا تذکرہ آئے اور ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اصل میں حضور قلندر بابا علیہ نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، تو آپ کو ریلیٹ کرنا، اس کو لنک اپ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جب آپ لنک اپ کر سکیں گے چیزوں کو تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک پیسج پڑھ کے تو جب اگلا پیسج پڑھیں تو ذہن گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو کہ ہم سب بھائیوں کو درپیش رہتا ہے کہ ہم لنک اپ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے میں بہت عاجزی سے، بہت معذرت سے یہ عرض کروں گا، کئی ہمارے سلسلے کے بہن بھائی جو ہیں وہ یہ کہنا، میں مطلب بعض اوقات تو اور بھی محسوس نہیں کرتے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس کتاب کی بنیاد پہ پورا سلسلہ یا پورے قرآن، یہ ہمارے سلسلے کی ایک طرح سے بائبل بن گئی، یعنی بیسک ڈاکیومنٹ بن گیا، یہ جو بنیادی ڈاکیومنٹ ہے ہمارے سلسلے کا، اگر ہم اسی کی فہم اور تفہیم حاصل نہیں کریں گے تو بتائیے کہ ہمارا سلسلے میں رہ کے، آپ اسکول میں داخلہ لیں اور جو کتاب پرسکرائبڈ ہے اس کے سلیبس میں ہم اسی کو سمجھنے سے انکار کر دیں، یا ہم سمجھنے کے بجائے اس کو مشکل ڈکلیئر کرتے رہیں، تو یقین یہ کون سا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا وہاں سے کامیابی کا؟ کچھ توصیفی سند مل سکے گی؟ آپ کامیابی سے وہاں سے گزر سکیں گے یا پاس ہو سکیں گے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، سبکن کریں گے، بلکہ لفظاً پڑھیں گے۔ آج آپ کو میں نے اس کا ایک آؤٹ لائن عرض کر دی کہ ان آؤٹ لائنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور یہ 7 چیزیں جو ہیں، یہ 7 چیزوں کو ہم کیسے اپنے ذہن کے ان 7 سلاٹس میں فکس کر کے
پھر ان پہ جب آپ مزید غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے آپ کی فہم میں اترتی جائے گی. کتاب ہم سب کے پاس ہے. ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، بار بار پڑھی یا نہیں پڑھی، انشاءاللہ اگر ہم اس طرح سے اس کو مطالعہ کریں گے تو ہماری فہم میں، ہماری اس کتاب کی تفہیم میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا. Having said all this، جو ضروری بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کتاب کو بار بار پڑھنا ضروری ہے. کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس مکمل کتاب کا اعادہ ضروری ہے. یہ بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے. اللہ رب کریم نے ہم پہ بڑا ہی کرم کیا ہے. اگر ہم اس کتاب کے مطالعے کو خلوص سے نیت، سمجھنے کی نیت، صرف سمجھنے کی نیت سے پڑھتے رہیں تو حضور قلندر بابا اولیاء کا اپنا ارشاد ہے، حضور مرشد کریم نے مجھے خود بتایا کہ جو بندہ بھی خلوص نیت سے اس کو سمجھنے کے جذبے سے اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ خود شناسی سے گزر کر خدا شناسی تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو اس کتاب کی جو کنٹینٹس ہیں ان کی تفہیم عطا کر دے. اللہ حافظ.